بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 2 آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ہم انشاءاللہ 4 علامات کی مدد سے کچھ ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جو ہماری علامتیں ہیں وہ ہیں جی یا، تا، حمزہ اور نون۔ یا، تا، حمزہ، نون، یہ چاروں علامتیں فعل کے شروع میں آتی ہیں اور ان کی موجودگی میں کبھی زمانہ حال اور کبھی زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ عربی کے اندر اس کو فعل مضارع کا نام دیا جاتا ہے، یعنی جس کے اندر ماضی اور ماضی کا تذکرہ نہیں ہوتا، فعل مضارع کا نام دیا جاتا ہے جس کے اندر زمانہ حال یا مستقبل دونوں کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی ترجمہ کیا جائے گا، یا حال کا ترجمہ کیا جائے گا یا مستقبل کا ترجمہ کیا جائے گا، لیکن اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے کہ یہ دونوں کا معنی یا ترجمہ دیتا ہے۔ یا، تا، حمزہ اور نون، یہ چاروں علامتیں فعل کی علامت ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا، اور فعل مضارع کی علامت ہیں اور یہ فعل کے شروع میں آئیں گی، اور جس بھی فعل کے شروع میں آئیں گی اس میں زمانہ حال یا زمانہ مستقبل کا ترجمہ کیا جائے گا۔ یا، اس علامت کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے، مثلا یحکم، حکم، اس کے شروع میں اگر یا آئے گا تو وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یؤمن، وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا۔ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا۔ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا۔ ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ یقتل، وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا۔ یقول، وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ یسمع، وہ سنتا ہے یا سنے گا۔ یضل، یضل، وہ گمراہ کرتا ہے یا کرے گا۔ یظلم، ظلم، اور اس کے شروع میں اگر یا لگے گا تو وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا۔ فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ دے گا۔ تا، اس علامت کا ترجمہ تو، تم یا آپ سے کیا جاتا ہے، مثلا تسمع، تو سنتا ہے یا سنے گا۔ تعلم، تو جانتا ہے یا جانے گا۔ اگر یہاں پر ہوتا یعلم تو پھر ہونا تھا وہ جانتا ہے یا جانے گا۔ اسی طرح تؤتی، تو دیتا ہے یا دے گا۔ تشاء، تو چاہتا ہے یا چاہے گا۔ تؤمن، تو ایمان لاتا ہے یا لائے گا۔ تعبد، تو عبادت کرتا ہے یا عبادت کرے گا۔ اور اگر یہاں پر ہوتا یعبد تو پھر ترجمہ ہونا تھا وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ اسی طرح ترزق، تو رزق دیتا ہے یا دے گا۔ تظلم، تو ظلم کرتا ہے یا کرے گا۔ تجاہد، تو جہاد کرتا ہے یا کرے گا۔ تغفر، تو معاف کرتا ہے یا کرے گا۔ تغفر، تو معاف کرتا ہے یا کرے گا۔ تا کے حوالے سے ایک ایکسیپشن ہے، ایک نوٹ ہے کہ کبھی تا کا مفہوم وہ ایک مؤنث بھی ہوتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر تا کا استعمال واحد مؤنث کے علاوہ جمع کے ساتھ بھی بکثرت ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا الگ ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ مثلا آیت کے اندر ہے تجری من تحتها الانہار، اس کے اندر تا آیا ہے لیکن اس کا الگ ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور یہ سیاق و سباق سے پتہ چلے گا۔ لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، نہیں ادراک کر سکتی اس کا آنکھیں، دنیا کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔
یہی آیت قرآن مجید میں آئی ہے، لا تدرکہ الابصار، نہیں ادراک کر سکتی اس کا آنکھیں. یہاں پر تا کا الگ ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے. اسی طرح قیامت کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. نفس واحد مؤنث کے طور پر آیا ہے اور اس کے شروع میں تا ہے، اس لیے الگ ترجمہ ممکن نہیں تھا. تو تم ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گی کوئی جان کسی دوسری کے کچھ بھی. حمزہ یہ علامت واحد مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ میں کیا جاتا ہے. مثلا اقولو میں کہتا ہوں یا کہوں گا، اور اگر یہاں پر ہوتا یقولو تو تھا وہ کہتا ہے یا کہے گا، اور اگر یہاں پر ہوتا تقولو تو ہونا تھا تو کہتا ہے یا کہے گا. اسی طرح اعلم میں جانتا ہوں یا جانوں گا، اعبد میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگوں گا، اسمع میں سنتا ہوں یا سنوں گا، اغفر میں بخشتا ہوں یا بخشوں گا. یعنی فعل مضارع حال کا ترجمہ بھی دیتا ہے اور مستقبل کا ترجمہ بھی. اخلق میں پیدا کرتا ہوں یا کروں گا. اسی طرح اجیب میں قبول کرتا ہوں یا میں سنتا ہوں یا میں جواب دیتا ہوں یا دوں گا. ایک ایکسیپشن کیس حمزہ کے حوالے سے بھی ہے جو یاد رکھنا ضروری ہے کہ کبھی کبھی حمزہ میں کا ترجمہ نہیں دیتا، ایک اسم کی نسبت دوسری اسم میں صفت کے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے. یعنی یہ سپرلیٹو ڈگری کو شو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. مثلا ربکم عالم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے. اب یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے ربکم عالم، تمہارا رب میں جانتا ہوں، تو وہ ترجمہ غلط ہو جائے گا. اس لیے ہم صرف یہی ترجمہ کر سکتے ہیں ربکم عالم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، یا پھر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یہاں پر حمزہ کا ترجمہ سپرلیٹو ڈگری کے طور پر ہوگا. اور سورۃ الحجرات کے اندر جیسا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے. یہاں پر زیادہ ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ حمزہ کی وجہ سے کیا گیا ہے اور یہ یہاں پر صفت کے زیادہ ہونے کا مفہوم دیتا ہے. نون یہ علامت دو یا دو سے زیادہ مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ ہم کیا جاتا ہے. یعنی عربی کے اندر جیسے یعنی انگلش کے اندر جیسے وی کا ترجمہ ہوتا ہے یا وی کا کنسیپٹ ہے، اسی طرح عربی کے اندر نونز کے ساتھ فعل کو لگانے سے وہی کا کنسیپٹ ملتا ہے، ہم کا ترجمہ کیا جاتا ہے. جیسے کہ نرزق ہم رزق دیتے ہیں یا دیں گے، نخلق ہم پیدا کرتے ہیں یا پیدا کریں گے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے. سورہ فاتحہ میں ہے نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، آگے پھر ہے نستعین ہم مدد مانگتے ہیں یا مانگیں گے، نغفر ہم معاف کرتے ہیں یا کریں گے، نسمع ہم سنتے ہیں یا سنیں گے، ننصر ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے، نقول ہم کہتے ہیں یا کہیں گے، نظلم ہم ظلم کرتے ہیں یا کریں گے. ایک نہایت ضروری اور اہم بات یہ ہے، ایک نوٹ ہے کہ اگر ان چاروں علامتوں پر پیش آئے، یعنی یہ جب شروع میں علامتیں آئیں گی اور ان کے اوپر پیش آئے اور حرف آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوگا. یعنی اگر شروع کے لفظ پر پیش ہو اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو وہ پورا لفظ یا جملہ پیسیو وائس میں کنورٹ ہو جائے گا اور اس میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوگا. مثلا یخلق وہ پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، اور اگر یہاں پر ہوتا یخلق تو ترجمہ آنا تھا وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا. یعرف وہ پہچانا جاتا ہے یا پہچانا جائے گا.
یقتلو وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اگر یہاں پر ہوتا یقتلو تو ہونا تھا وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا. اور اگر شروع میں پیش آیا ہے اور آخری حرف لام سے پہلے زبر ہے تو یہ پیسیو وائس میں کنورٹ ہوا ہے, تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اسی طرح یشرکو وہ شریک بنایا جاتا ہے یا بنایا جائے گا. یذکرو وہ ذکر کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. یظلم وہ ظلم کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. ابھی ہم سبق کے خلاصے کے طور پر یا اپنی پریکٹس کے لیے اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ یا کا ترجمہ ہم کریں گے وہ, تا کا ترجمہ تو, حمزہ کا ترجمہ میں, اور نون کا ترجمہ ہم کیا جائے گا. یا کو ہم کہہ سکتے ہیں ہی اور شی, تا کا ترجمہ یو, اور حمزہ کا ترجمہ آئی, اور نون کا ترجمہ ہم کیا جائے گا. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. اور اگر اسی کے اوپر ہم شروع میں پیش آ جائے اور آخری حرف سے پہلے زبر ہو تو یہ پیسیو وائس بنے گا, تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. اسی طرح یرزقو وہ رزق دیتا ہے یا دے گا, اور اگر شروع میں پیش اور آخری سے پہلے زبر ہے یرزقو تو وہ رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. یرزقو وہ رزق دیتا ہے یا دے گا, اور یرزقو وہ رزق دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا. یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا. یعلم وہ جانا جاتا ہے یا جانا جائے گا. یقتل وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا. یقتل وہ قتل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا. آخری سے پہلے زبر اور شروع میں پیش ہوگا تو پیسیو وائس میں کنورٹ ہوگا. یا کا ترجمہ وہ, تا کا ترجمہ تو, حمزہ کا ترجمہ میں, اور نون کا ترجمہ ہم. کبھی کبھی تا جو ہے وہ ایک مؤنث کا مفہوم بھی دیتا ہے اور اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہوتا, اور حمزہ کے لیے ایکسیپشن کیس تھی کہ یہ کبھی کبھی صفت کی زیادہ ہونے کا مفہوم بھی دیتا ہے, سپرلیٹو ڈگری کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے. اور اگر ان چاروں علامتوں کے شروع میں پیش ہو اور آخری سے پہلے زبر ہو تو یہ پیسیو وائس میں کنورٹ ہوں گے اور ان کا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم ہوگا. اسی کے ساتھ ہی ہمارا سبق نمبر 2 ختم ہوتا ہے.